14 اگست تجدید عہد وفا کا دن. آپ سب کو ہماری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک. یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں لاتعداد قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ملا، اور اب اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا تھا. اس ملک کو حاصل کرتے وقت ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام کو قائم کریں گے، ہم اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کریں گے، ہم اس ملک میں اقلیت اور اکثریت میں کوئی فرق نہیں کریں گے، ہم اس ملک میں اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی دی گئی ہدایات اور احکامات کے مطابق قانون کی بالادستی کو ممکن بنائیں گے. آج انہی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسین بدر صاحب. آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کی ملکی معاملات پر ایک بڑی مفصل اور بڑی گہری نظر ہوتی ہے. احمد، آج کا دن جیسا کہ 14 اگست پاکستان کا جشن آزادی، پورا پاکستان اس کو بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہم نے ایک نشست رکھی ہے اور اس میں ہم کچھ سوال و جواب آپ سے کریں گے. تو سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جیسا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ جی بالکل. اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حقائق شاید مختلف ہوتے ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی انٹینٹ نیگیٹو ہے. جنہوں نے وہ چیزیں کی وہ ان کی نیت صاف تھی، لیکن جو بعد میں آئے انہوں نے پھر ان چیزوں کو بگاڑ کے ان کا حلیہ بالکل تبدیل کر دیا. حقیقت یہ کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ساتھ ہی وجود میں آئے تھے اور یہ تقریباً 15 اگست کی تاریخ ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 14 اگست کو جشن آزادی منائیں گے. اچھا احمد، جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی یوم آزادی تو ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت جو ہے یہ معرض وجود میں 15 اگست کو ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ 15 اگست کو وجود میں، لیکن ہم اس کی آزادی جو ہے وہ 14 اگست کو مناتے ہیں، ایک دن پہلے کیوں مناتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اصل میں نے یہ فیصلہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. قائد اعظم کا یہ فیصلہ اس لیے تھا کہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ جس دن پہ ہندوستان اپنا جشن آزادی منا رہا ہے تو ہمیں اس دن جشن آزادی نہیں منانا چاہیے. جی، تو اس سے سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک دن پہلے کا رکھ لیا. تو یہ ایک قائد اعظم کا ڈیسیجن تھا، اور ظاہر سی بات ہے یہ ڈیسیجن اسی نیت سے تھا کہ یار سپریشن ہو، یعنی کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر ہی فیصلہ تھا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا ہے صرف کہ ہمارے جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے 14 اگست کو ہی یوم آزادی بنا لیا ہے. حالانکہ یہ ڈفرینس تو رکھنا چاہیے تھا نا کہ 14 اگست کو یوم آزادی نہیں ہے، بلکہ 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، یہ جشن آزادی منایا جاتا ہے. صحیح. پھر وہ کہانی آپ کے سامنے ہے کہ 13 اگست رات 11:58 یہ ریڈیو لاہور ہے اور پھر یہ ریڈیو پاکستان ہے. تو یعنی کہ یہ ڈرامے بازی کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اچھا احمد، جیسا کہ 14 اگست کو ہمیں ایک وطن ملا، ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا ملا جہاں پہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور ہم نے وہ ٹکڑا اسی بنیاد پر لیا، انہی نعروں پر لیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وطنی آزادی تو حاصل کر لی، اب ہم فکری آزادی کیسے حاصل کریں؟ ظاہر ہے ہم کہیں نہ کہیں پر ابھی بھی فکری غلام ہیں، تو ہم وہ آزادی کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ گزشتہ ڈسکورس میں، گزشتہ چند ماہ سے ڈسکورس میں شامل بھی ہو چکا ہے ہمارے، اور اس کے علاوہ بھی تقریباً 70 سال سے جو ہمارے لکھنے والے لوگ ہیں، سوچنے والے لوگ ہیں، اہل عقل ہیں، تو اہل فکر ہیں، وہ یہ سوال اٹھاتے آئے ہیں کہ ہم نہیں آزاد نہیں ہیں. تو کیوں نہیں آزاد، کیا وجوہات ہے؟ اچھا، اگر ہم کمپیریزن کریں نا کہ بھارت اور پاکستان کا، جی 47 میں ہم بھی آزاد ہوئے، 47 میں وہ بھی آزاد ہوئے، تو آہستہ آہستہ اگر انہوں نے اس آزادی کو انہوں نے انڈورس کیا، انہوں نے برطانوی نظام کو انہوں نے اپنے آپ سے جدا کیا،
یہ جو امریکہ ہے یہ بھی برٹن کی کالونی تھی, ٹھیک ہے. انگریزوں نے آ کے اس کو آباد کیا, جس طریقے سے وہاں کے مقامیوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا, باقی میں بتا کے آپ کے سامنے. لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب امریکہ آزاد ہوا ہے تو امریکہ نے برطانیہ سے مخالفت میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آپ اس کو پیرامیٹر سے بھی اگر آپ جج کرنا چاہتے ہیں تو کلو میٹر مائل, آپ کے جو ہیں وہ ترانے, آپ کے نغمے, آپ کی زبان, یعنی کہ ایک ہی زبان ہے لینگویج لیکن اس کو بھی چینج کر دے گا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو فکری غلامی کو ختم کرنے کے لیے عملی غلامی کو بھی ختم کیا جاتا ہے. یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمارے یہاں کیا وہ انگریز لوگوں کو گئے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں, زمانے بیت گئے ہیں, لیکن آج بھی ہم لوگ جو ہیں وہ زبان فخر محسوس کرتے ہیں بولتے ہوئے انگریزی. میں اس بات میں کچھ شک میں مبتلا نہیں ہوں کہ انگریزی کا ضرورت, اگر انگریزی کے سیکھنا ضروری ہے اور اپنے علم کی اور جو جدید علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے حصول میں بہت مفید و معاون ثابت ہوتی ہے زبان. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ زبان سیکھنا ضروری ہے یا اس زبان کے سیکھنے کو بیان کرنا اور اس کو فخر کرنا اور اس کو جگہ جگہ بے وجہ جملے سنائی جانا کہ ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو. یعنی کہ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ نائس ٹو میٹ یو بولنے کی؟ آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی بولے یار بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے؟ آج کل جیسے کہ کہیں بھی اگر آپ اچھے گھر میں رہتے ہیں, آپ نے ذرا پہنے ہوئے کوئی اچھے کپڑے, تو آپ تو اردو میں بات ہی نہیں کرتے. جو شخص آپ سے اردو میں بات کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو جاہل ہے, یہ کہہ لیں. تو اس چیز کی ہمارے معاشرے میں بڑی کمی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اردو بولنے میں فخر کریں اور اردو کو سیکھیں اور اردو کو سمجھیں, بجائے اس کے کہ ہم انگریزی کو بھی سیکھیں. یہ نہیں کہ آپ انگریزی کو نہ سیکھیں, لیکن آپ انگریزی کو اس طرح سیکھتے ہیں کہ جی ہم انگریزی بولیں گے تو لوگ ہماری بڑی تعریف کریں گے, جی ہمارا نام بنے گا کہ اس کو انگریزی آتی ہے. بالکل. اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم وہ جو فکری غلامی جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ 75 سال ہو گئے ہیں ہم اس سے نکل نہیں پائے, تو وہ بیسیکلی اس فکری غلامی کا یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے کہ لباس وہی اچھا لگے گا. صرف زبان میں نہیں, لباس, زبان, کھانا پینا, یعنی کہ فیشن جو ہے آپ کا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو گرمی کتنی پڑتی ہے, لیکن آپ کا جو نوجوان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی پانی جینز ہی ہے, پائجن تنوں خوراک ہو جاتی ہے, پھر تو ریشز ہو جاتے ہیں, لیکن تو پانی جینز ہی. یعنی کہ مسئلہ یہ کہ فکری غلامی ہے نا. آپ یہ نہیں دیکھو گے مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے, میری صحت کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے, آپ لیکن فالو کرو گے جو آپ کو سمجھ آئے گا. پھر آپ کھانوں کے اوپر دیکھ لیں, خوراکیں ہماری اسٹیکس کھانا ہے کسی نے جو ہے وہ اسٹوف کھانا ہے, کسی نے کیا کھانا ہے, یعنی کہ نام بھی ایسے عجیب و غریب ہے, لزانیہ, اور لیتے ہوئے بندے کو منہ ٹیڑھا میڑھا کرنا پڑتا ہے. جی جی, غریب بندہ تو یعنی کہ وہ بیچارہ اس محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا جہاں پر یہ نام اس طرح ڈسکس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ معاملات ہیں ہمارے. پھر اس کے بعد اگر ہم تعلیم کے اوپر آ جائیں تو ہم نے جو ہے وہ پویم سنانی ہے بچے کو, رین رین گو اوے. جی جی, کیوں بھائی, ادھر تو گرمی اتنی پڑتی ہے, آپ کو بارشوں کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے, آپ کے غریب جو ہے پانی جو ہے وہ اس کی کمی ہے, لیکن آپ جو ہے وہ بچوں کو پویم کیوں پڑھائیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو فکری آقا ہیں ان کی یہ پویم ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر اپنی لینگویج کے اوپر آ جائیں تو ہم نے پہلے ہی بات کی انگلش. تو انگلش اس لیے بولنی نہیں ہے, انگلش اس لیے سیکھنی نہیں ہے کہ انگلش سیکھنے سے میں جدید علوم حاصل کروں گا. جدید علوم کون حاصل کر رہا ہے اس ٹائم پر؟ صحیح, ہمارے تو کوئی لوگ جدید علوم میں حاصل میں کوئی مہارت نہیں حاصل کرتے. ہمارے تو یعنی کوئی سائنسدان نہیں ہے, کوئی انجینئر نہیں ہے جو ورلڈ لیول پہ جس نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہو. لے دے کے کچھ اسپورٹس ہیں جن میں ہم لوگ کچھ نام کما لیتے ہیں, تو لیکن عملی طور پر ہم انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈس پہ کہیں پہ بھی کھڑے نہیں ہیں. لیکن لینگویج ہم نے کیوں سیکھنی ہے؟ منہ ٹیڑھا کر کے بولنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ صحیح غلام ہے, ان کو صحیح اپنے آقا کی طرح بولنا آتا ہے. یہ وہ غلام ہے جو آقا کے رنگ میں ڈھل گیا ہے, یہ وہ غلام ہے جو آقا کے طرف میں پاگل ہو. بالکل بالکل. تو یہ معاملات ہیں ہمارے. اچھا احمد, جیسا کہ اکثر ہر جگہ پہ ان مسائل کو اجاگر تو کئی لوگ کرتے ہیں, تو اب آپ یہ بتائیں کہ ہم ان مسائل سے نکل کیسے سکتے ہیں اور ہم اپنے وطن عزیز کو آگے کس طرح بڑھا سکتے ہیں, ہم جد و جہد کس طرح کر سکتے ہیں, اس بارے میں آپ تھوڑی سی جو ہے نا بتائیں. اچھا, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات تو کرتے آئے ہیں کہ یار ہم مسائل میں گھرے ہوئے, فکری غلامی کے مسائل ہیں, معاشی غلامی کے مسائل ہیں, اخلاقی غلامی کے مسائل ہیں, زوال کا شکار ہیں.
لیکن اب حل کیا ہے, حل آگے کیسے بڑھنا ہے, وے فارورڈ کیا ہے ہمارے پاس. تو دیکھو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلا وے فارورڈ نکالنا ہو نا کسی بھی چیز کا, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, تو پہلا حل کیا ہے, پہلا اسٹیپ یہ لینا ہے کہ ماننا ہے کہ مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں. ہم بحیثیت قوم یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ ہم کرائسس کا شکار ہیں. ہمیں کرائسس نظر آتا ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, ہمیں کرائسس تب نظر آتا ہے جب آٹے, دال, گھی اور تیل کی قیمت بڑھتی ہے, ہمیں کرائسس تب نظر آتا ہے جب ہمارے ملک میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھلوں کی اور دالوں کی اور کیا کہتے ہیں فروٹس کی قیمت بڑھتی ہے. میرے بھائی یہ چیزیں ٹھیک ہے ضروری ہیں, یہ لائف گزارنی ہے, جیسے کچن نہیں چل رہا تو کچھ نہیں چل رہا, لیکن امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی مسائل ہیں, جو ان مسائل کی بھی وجہ بن رہے ہیں, ان کو تو حل کریں, ان کے اوپر تو غور کریں, ان کے اوپر تو ٹائم دیں, سوچیں, مانیں, تسلیم کریں کہ غلط کیا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہ کہ ہم نے آج سے لے کر 75 سال ہمارے ہو گئے, اللہ معاف کرے, ہم لوگوں نے کبھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ یار ہم نے اس ملک اور اس قوم کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ کتنے جھوٹ بولے. ویسے تو حکمران ہمارے لوگوں نے کتنے جھوٹ بولے. آج بیٹھیں لوگوں کو بتائیں کہ یار 70 میں ہم نے یہ جھوٹ بولا, 71 میں یہ جھوٹ بولا, 65 میں یہ جھوٹ بولا, 88 میں یہ جھوٹ بولا, 98 میں یہ جھوٹ بولا. تو جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے, ہم نے پانی کیوں بیچا, ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ملک بیرونی قرضوں کے اندر کیوں دبایا, تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ حقائق ہیں جو عوام کے سامنے رکھنے پڑیں گے, اور جب تک نہیں رکھی جائیں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اچھا پھر اس کے بعد اگر قومی سطح پہ بات کریں, اب دیکھیں اب یہ وہ باتیں ہیں جو حکمرانوں کی حد تک آپ کہیں گے یار آپ نے کر دی, یہ تو ہونی نہیں ہے, تو وہ بات کریں نا جو عوام کے لیے. تو عوام کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ عوام اصل مسائل کو سمجھیں, ان کے لیے اٹھیں, آواز بلند کریں. اصل مسائل یہ نہیں ہے کہ ہماری جو ہے معیشت کمزور ہے, ہمارے جو ہیں وہ ہاں چوریاں بڑی ہو رہی ہیں, لا اینڈ انفورسمنٹ نہیں ہے, یہ مسئلے نہیں ہیں. اصل مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے ہاں قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, ہم لوگ قانون کو اہمیت نہیں دیتے, ہمیں آئین کی وقت کا احساس نہیں ہے. ہم میں سے ہر بندہ جو سڑک پہ کھڑا ہے وہ کسی کے کان کے اوپر پاؤں بجاتا ہوا چلا جائے گا, اس کو نہیں پتہ کہ یار یہ جو باجا میں نے بجا دیا ہے اس کا نقصان کیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں آگے مزید, تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یار بحیثیت قوم, بحیثیت شہری, میں جس ملک میں رہ رہا ہوں نا میں اکیلا نہیں رہ رہا, اس ملک میں میرے علاوہ 22 کروڑ عوام مزید اور ہے. مجھے ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. ہم کو ایگزسٹنس کے اندر رہ رہے ہیں, ہم سنگل آؤٹ نہیں ہیں, ہم معاشرے کا حصہ ہیں, ہم معاشرہ نہیں ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یار اگر میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے کوئی راستہ نکالنا ہے, تو مجھے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. میرے ساتھ جو سگنل پہ کھڑا ہے مجھے اس کی بھی قدر کرنی پڑے گی, اس کو بھی اہمیت دینی پڑے گی, اس کا بھی احساس ہونا چاہیے میرے دل میں کہ میں سگنل کراس کر کے نہ بھاگوں. جب میں سگنل کراس کر کے بھاگتا ہوں نا تو میرے پیچھے 5 بندے اور نکلتے ہیں. یہ وہ مسئلے کی جڑ ہے جو ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم کن کرائسس میں گرے ہوئے ہیں. اخلاقی کرائسس ہے اور کوئی کرائسس نہیں ہے. اخلاقیات اس ملک کی, اس قوم کی بہتر ہو جائیں. یہ چوریاں کیوں ہوتی ہیں, کرپشن کیوں ہوتی ہے, یہ معاملات کیوں خراب ہوتے ہیں, اس لیے کہ قوم اٹھتی ہے یہاں سے. آپ کا ہر ادارہ کرپشن سے بھرا ہوا ہے. یعنی کہ آپ صرف 2 لوگوں کو 3 لوگوں کا نام لے لیتے ہیں, سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ کرپٹ لوگ ہیں, تو یہ لوگ آئے کہاں سے, ان کو اس جگہ تک پہنچایا کن لوگوں نے. ایسا نہیں ہے سر جی کہ آپ چوروں میں بھی تقسیم کر لیں کہ وہ جو دوسرے کے چور ہیں وہ تو برے ہیں, جو میرے چور ہیں وہ اچھے ہیں, وہ جو دوسرے کے چور ہیں نا وہ گھٹیا ہیں, جو میرے چور ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں. یعنی کہ چوروں کی کوالٹی نہیں ہوتی سر جی, چور ہوتے ہیں, ساروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے اب سیریس ہو کر ویسے تو قوم ہمیں غور کرنا پڑے گا. اگر غور نہیں کریں گے تو ٹائم نکل جائے گا. جی یہ تھی ہماری احمد حسین بدر کے ساتھ گفتگو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.